بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قلب و آگہی کی یہ سیکنڈ لاسٹ غزل ہے، اس کے اوپر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ہے کہ افسردگی تو عمر کا ایک سنگ میل تھی، افسردگی تو عمر کا ایک سنگ میل تھی، غم تھا تو زندگی کی بھی اس میں دلیل تھی۔ ہم لوگ عموماً غم کو بہت نیگیٹو معنی میں لیتے ہیں، لیکن یہ جو انسانی جذبے ہیں یہ انسان کی زندگی کی ایک دلیل ہوتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو ایموشن لیس ہوتے جاتے ہیں، انگریزی کا ایک ورڈ ہے ایمبیولنٹ، جو ایمبیولنٹ ہوتے جاتے ہیں وہ بیسیکلی زندگی کی معنویت بھی ہوتے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کو مسلسل چیزوں کا غم اپنے اندر محسوس ہوتا ہے تو وہ غم آپ کو ایک تحریک دیتا ہے، وہ آپ کو زندگی کی ایک دلیل دیتا ہے کہ ابھی میں زندہ ہوں اور ابھی میں چیزوں کو محسوس کر رہا ہوں۔ اور جو لوگ اس معنویت کو پھر قابو میں کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ زندگی میں بڑا گرو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے ہے کہ افسردگی تو عمر کا ایک سنگ میل تھی، غم تھا تو زندگی کی بھی اس میں دلیل تھی۔ جو سوچتا رہا ہوں کبھی کہہ نہیں سکا، جو سوچتا رہا ہوں کبھی کہہ نہیں سکا، اندر چھپی سیاہی ہی میری وکیل تھی۔ یہ جو آپ کی تخلیقی زندگی ہوتی ہے اس میں ایک مقام آتا ہے جس میں آپ چپ ہو جاتے ہیں، آپ کو بالکل خاموشی لگ جاتی ہے، آپ چاہیں بھی تو بات کہہ نہیں سکتے، آپ کی گفتار بالکل بند ہو جاتی ہے۔ اس وقت آپ کے اندر بڑی ہلچل چل رہی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی کچھ کتب کے انتصاب میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ کا جو لاشعور ہے اور آپ کا جو تحت الشعور ہے وہ اندر بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، ساتھ میں جو آپ کا قلب ہے وہ آپ کے اندر ایک تحریک پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں آپ کے اندر جو سیاہی ہے آپ اسے رقم کر سکتے ہیں۔ تو میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک ایسا وقت گزارا کہ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ پھر میری زبان پر آنا بند ہو گیا اور پھر وہ نوکے قلم پر آ گیا۔ تو وہ جو ایک سیاہی جس طرح سے اندر تھی اور وہ سیاہی ہاتھ سے، مطلب یہ ایک طرح سے پین ہے، اور وہ جس طریقے سے قلم پہ آنی شروع ہوئی اور تحریر کرنی شروع ہوئی تو میری سوچیں میری الفاظ سے زیادہ میری تحریر میں آنی شروع ہو گئی۔ جو سوچتا رہا ہوں کبھی کہہ نہیں سکا، اندر چھپی سیاہی ہی میری وکیل تھی۔